سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے، لیکن یہ سورہ جتنی زیادہ مختصر ہے فضیلت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ بڑی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے بچے کو سورہ کوثر یاد ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ آزمودہ وظیفہ ہے جو کہ 100% مستند وظیفہ ہے، اور صرف 3 دن کے اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد اور ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے کو آپ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر اور بڑی گاڑی کے حصول کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے یا دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، تو اس دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یا خدا نخواستہ آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ان گنت وظائف اور عملیات میں سے ہے جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بد نصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر اندر۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی اور مقصد ہو، تو اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے کیسے، اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور بالکل بھی بیچ بیچ میں سے سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات ہمارا جو چینل ہے وظیفہ، اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری اہم ترین ویڈیوز آپ تک لازمی پہنچے۔ سورہ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ لیکن سب سے طاقتور ترین سورہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سورہ کوثر کی اس فضیلت کی وجہ سے اس کا پس منظر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس سورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم دور کرنے اور آپ کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواں بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ بہت رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اس سورہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو آپ کو ابتر کہے وہ خود ابتر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، اصل میں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہ بے نام ہو جائیں گے اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے۔
اس چشمے کا نام بھی کوثر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اب سورہ کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب، برکت والا اور طاقت والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا، وہ 3 دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کرشمات اور معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو آپ دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑا گھر، بڑی گاڑی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے من پسند رشتے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ کی کوئی دعا ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ درپیش آ گیا ہے یا آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد یا کسی حاجت یا کسی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ چاہے تو اتوار والے دن شروع کر لیں، چاہے تو پیر والے دن، چاہے تو جمعرات والے دن، چاہے جمعہ والے دن، یعنی کسی بھی دن۔ لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے جمعہ والے دن اس وظیفے کو کرنا شروع کیا ہے تو آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جمعہ والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں یا اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے، بڑے گھر، بڑی گاڑی حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس بارے میں سوچ لینا ہے۔ یا اگر آپ کسی اور مسئلے کے لیے، جیسے کہ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے رشتے کا خیال اپنے دل میں رکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو 11 بار آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر مبارک کا وظیفہ کر لینا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعہ والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت لے آنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر مبارک کو پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، درود پاک جو آپ اول پڑھیں گے آخر میں بھی اسی کو ہی پڑھیے گا۔ اس کے بعد جمعہ والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور پھر سے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور جنازی نماز پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اس مقصد، اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالی سے اس کے بارے میں دعا کر لینی ہے۔ اب جمعہ کے بعد ہفتہ کا دن آئے گا۔ ہفتے کے دن پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے۔ پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر مبارک کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو اپنے دل میں یاد رکھنا ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اس کے بعد پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ پھر سے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں سوچنا ہے اور سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور پھر سے 11 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے اس مقصد کو، اس حاجت کو، اس دعا کو، اس حاجت کے بارے میں اپنے دل میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے اور آخر میں پھر سے 11 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے بارے میں، اپنی حاجت کے بارے میں، یا جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ تمام عمل اتوار والے دن بھی دہرانا ہے اور اسی طرح سورہ کوثر کا یہ 3 دن کا بہت طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، جس ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں آپ نے اس کو لازمی یاد رکھنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت طاقتور مستند وظیفہ ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ نے اللہ تعالی پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی بار میں ہی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے 3 ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں
ما شاء اللہ، سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وظیفہ کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔